اچھا جی، ہمارا جی جو اگلا ٹاپک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہے من جوازم المضارع۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، ایک ہے مضارع اور ایک ہے جوازم۔ اب اگر ہم ذرا پیچھے جائیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعل ہوتا ہے وہ بیسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ٹھیک ہے، پھر فعل مضارع سے فعل امر نکلتا ہے، فعل نہیں نکلتا ہے۔ تو بیسک ہم نے دیکھا تھا دو طرح کے ہوتے ہیں فعل، فعل ماضی اور فعل مدارے مضارع۔ اب فعل ماضی ہے تو وہ ماضی کا معنی دے گا۔ اب مضارع کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر حال کا معنی دیتا ہے، پریزنٹ کا میننگ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع زیادہ تر کس کا میننگ دیتا ہے؟ پریزنٹ کا پریزنٹ کا میننگ دیتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ سین، سوفا یا لن، ان تین میں سے کچھ لگ جائے تو وہ فیوچر کا میننگ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا لگے؟ سین سوفا لن، یہ فیوچر کے میننگ سے لگتا ہاں، ہے فیوچر اگر کا میننگ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ لم لگ جائے تو وہ ماضی کا میننگ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ لم لگ جائے تو وہ ماضی ماضی کا میننگ دینا شروع کر دیتا ہے۔ سو یہ فعل مضارع، یہ اس میں زیادہ تر حال کا معنی ہوتا ہے، سم ٹائم فیوچر کا معنی دیتا ہے، سم ٹائم جو ہے پاسٹ کا معنی دے دیتا ہے۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ جی پھر ایک زمانے میں ہم نے اس کی گردان یاد کی تھی، ایک سٹینڈرڈ گردان، کہ یہ فعلو، یہ فعلانی، یہ فعلون۔ یہ میں نے سبحان اللہ جی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ یا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فعلو، یہ فعلانی، یہ فعلون، اس کو ہم زبر بنا لیتے ہیں۔ سو یفعلوا یفعلان یفعلون، تفعلوا تفعلان یفعلن، یہ تینوں کی، یہ چھ کے چھ غائب کے صیغے ہیں۔ پھر اس کے حاضر کے صیغے ہیں تفعلوا تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن۔ پھر متکلم کے صیغے ہیں افعلوا اور نفعلوا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں سلو ڈاؤن ریڈ کرتی ہوں، یفعلوا یفعلان یفعلون، جی تفعلوا تفعلان يفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلين تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی گردان، اس کا رٹا لگانا ہے آپ لوگوں نے۔ ہاں، اب اس کو اگر ہم ذرا انالیسس کریں اس کا، تو ہم نے کہا کہ یہ جو پہلے چھ صیغے ہیں یہ غائب کے صیغے ہیں۔ جی پہلے چھ صیغے کون سے؟ غائب کے غائب کے۔ ٹھیک ہے، تھرڈ پرسنس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جی پھر اگلے جو چھ صیغے ہیں وہ حاضر کے صیغے، مخاطب کے صیغے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ جی اور آخری کے جو دو صیغے ہیں وہ متکلم کے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتے ہیں، میں اور ہم۔ میں پھر اس کو اگر مزید تقسیم کریں سو پہلے تین غائب کے مذکر کے لیے ہیں، اگلے تین غائب کے مؤنث کے لیے۔ یفعلوا یفعلان یفعلون کس کے لیے؟ غائب کے مذکر کے لیے غائب کے مذکر کے صیغے۔ اور تفعلوا تفعلان یفعلن غائب کے معنی غائب کے مؤنث کے صیغے۔ اسی طرح حاضر کے بھی چھ صیغوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے۔ جو پہلے تین ہیں وہ حاضر کے، ہاں حاضر کے مذکر حاضر کے مذکر کے صیغے، مذکر اور اگلے تین حاضر کے مؤنث کے مؤنث کے صیغے۔ اب متکلم کے ہیں یہ دو صیغے افعلوا نفعلوا، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا ہوتا ہے یہ متکلم کے صیغے؟ مؤنث مذکر دونوں کے لیے ہاں جی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی پھر اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ شروع کا پہلا ہے یفعلوا، یہ مفرد کے لیے۔ پھر جب بھی الف الف نون آ رہا ہے تو وہ سارے کے سارے مثنیٰ کے صیغے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف نون والے سارے کس کے صیغے ہیں؟ مثنیٰ مثنیٰ کے صیغے۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں یفعلانی تفعلانی
پھر تفعلانی تفعلانی، یہ سارے کے سارے مثنیٰ کے صیغے ہیں، یعنی دو لوگوں کے لیے یوز ہو رہے ہیں، جبکہ جی پہلے والے جتنے ہیں یفعلوا تفعلوا، اسی طرح تفعلوا تفعلینا افعلوا، یہ سارے کے سارے مفرد کے صیغے ہیں، یہ سارے کے سارے مفرد کی صفت مفرد کے صیغے ہیں۔ پھر یہ یفعلون تفعلون، یہ جمع مذکر کے لیے، اور یفعلنا اور تفعلنا جمع مونس مؤنث کے لیے۔ اب یہ کے جو لیے۔ جمع مؤنث میں آخر میں نون آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نون النسوہ، ٹھیک ہے؟ یفعلنا اور تفعلنا کے آخر میں جو نون آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون النسوہ نون النسوہ، ٹھیک ہے؟ یہ نون کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، یہ نون کبھی بھی حذف نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ سو یہ ہم نے فعل مضارع کو تھوڑا بہت انالیسس کیا، اس کا ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں، اس کی جتنا ہم نے پڑھا وہ بات سب کلیئر ہے۔ جی الحمدللہ۔ سو یہ ہم نے من جوازم المضارع میں المضارع والے پوائنٹ کو بھی فی الحال کلیئر کیا ہے۔ اب جوازم سے پہلے تھوڑی سی ایک اور کہانی جاننا ضروری ہے، کہ جو فعل مضارع ہے نا، وہ اپنی وہ اپنے اندر نا اعرابی تبدیلی لے کر آتا ہوتا ہے۔ فعل مضارع اپنے اندر بھی تبدیلی لاتا پہلا تبدیلی لاتا ہے۔ اعرابی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا جو اسم ہوتا ہے وہ اپنے اندر اعرابی تبدیلی لے کر آتا ہے، کبھی اسم مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجرور ہوگا، جی ٹھیک ہے؟ اسم مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ جو فعل مضارع ہے نا، یہ ویسے تو حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ مرفوع ہوتا ہے، ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع ہوتا ہے۔ دیکھیں آخر میں، دیکھیں یفعلوا تفعلوا، پھر تفعلوا افعلوا نفعلوا، پیش نظر آ رہی ہے آخر میں، جی ہے جی ٹھیک ہے؟ سو یہ پیش کس کی نشانیاں؟ حالت رفع کی نشانیاں۔ اسی طرح آپ کو یہ یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون، کیا ان سارے صیغوں میں آخر میں نون نظر آ رہا ہے؟ جی جی ہاں، اگر آپ کو ان کا نون باقی نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حالت رفع میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حالت حالت رفع میں ہے۔ رفع میں ہے۔ لیکن فعل مضارع سم ٹائم کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے منصوب ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع منصوبہ اس سے منسوب ہو جاتا منصوب ہو جاتا ہے کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے، خود بخود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ادوات النصب میں سے کوئی نہ کوئی آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ادوات ہے۔ النصب میں سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوگا۔ کچھ نہ کچھ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ادوات النصب ہوتے ہیں ان لن کئی اذن لی، حتیٰ بھی ہوتا ہے ان میں سے ایک، آیا یہ آپ لوگوں کو پڑھایا میں نے؟ جی پڑھایا تھا ابھی صحیح۔ اور کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے جو فعل مضارع ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو جاتا مجزوم ہو جاتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، اسم کبھی بھی مجزوم نہیں ہوتا، اور فعل کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ نوٹ لکھیں اپنے پاس ریڈ کلر کے پین سے ہائی لائٹ کر کے، کہ اسم کبھی بھی مجزوم نہیں ہوتا، اسم کبھی بھی مجزوم نہیں ہوتا مجزوم نہیں ہوتا، اور فعل کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا، فعل کبھی بھی مجرور مجرور نہیں ہوتا مجرور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع بیسیکلی حالت رفع میں رہتا ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ کبھی حالت نصب میں چلا جاتا ہے، اور کبھی وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے حالت مجزوم مجرور جزم میں میں آ چلا جاتا ہے، حالت مجزوم ہاں، مجزوم اب وہ مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی حالت جزم میں چلا جاتا ہے، حالت جزم میں جزم جزم میں چلا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جی جی اپنا حالت جزم میں لے جانے کے لیے اس کو کون کون سے ادوات یوز ہوتے ہیں، کون کون سے ٹولز ہیں، ٹھیک ہے؟ ادوات ہوتے ہیں ٹولز، کون کون سے ایسے ٹولز ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سے ایسے ٹولز ہیں جو فعل مضارع کو
مجزوم کرتے ہیں. مجزوم کر دیتے ہیں. سو یہاں پہ انہوں نے دو دیے ہوئے. لم النافیہ یعنی وہ لم جو نہیں کا میننگ دے گا. وہ لم جو نہیں کا میننگ دے. ہاں نہیں نافیہ کریں. یعنی نہیں کا میننگ دے رہا ہے. یعنی نہ کر نہیں ہوا لم اجد کا میں نے تمہیں نہیں پایا تھا. اچھا وہ لا الناہیہ اور وہ لا جو ناہیہ ہے یعنی روکنے والا ہے. فعل نہیں والا لا. ٹھیک ہے جو روک رہا ہوتا ہے کسی کام سے کہ لا تاکل مت کھاؤ لا تشرب مت پیو. ٹھیک ہے. سو ٹھیک. لم ناہیہ میں لم نافیہ میں کیا خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ اچھا ایسا نہیں ہوا تھا. اور جبکہ لا لمنا. ناہیہ میں کیا ہوتا ہے نیگیٹو آرڈر دیا جا رہا تھا کہ ایسا مت کرو. ٹھیک ہے. نافیہ اور ناہیہ کا فرق سمجھ میں آیا. نیگیٹو جی. آرڈر لم کا ہوتا ہے. جو نیگیٹو آرڈر ہے نا وہ ناہیہ ہے. صحیح. وہ نہ ہی ہے. ٹھیک ہے. یس. نیگیٹو آرڈر کیا ہے. نہ ناہیہ. ہی ہے. ناہیہ. اور جبکہ نافیہ کیا خبر ہے. سمپل خبر دی جا رہی کہ یہ کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. چلو. ہم. سو یہاں پہ انہوں نے دو دیے ہیں باقی لکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. لی لام زیر لی. لا لی لا لم لما. ٹھیک ہے. لی لا لم لما. 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 یہ چار اپنے پاس لکھ لیں. جس طرح لی پیچھے لیسن میں بھی آیا تھا. لیقدم اوراقہ. دیکھیں. جو یہاں پہ لیقدمہ ہے لام تعلیل والا لام ہے. ٹھیک ہے. یہ جو لی ہوتا ہے نا یہ فعل امر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سا لی ہوتا ہے. فعل پہلا امر. مرا. ہاں یعنی یہ حکم کا لام ہے. ہم. چلیے. سو لی ہو گیا حکم کے لیے. لا ہو گیا نہیں کے لیے. ٹھیک ہے. نیگیٹو آرڈر کے لیے. ٹھیک ہے. لا لام علیہ زبر لا کون سا آرڈر ہے. نیگیٹو آرڈر. نیگیٹو آرڈر ہے. نیگیٹو. اور لم ہے نافیہ یعنی بس خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. نہیں ہوا. ہم. ٹھیک ہے. چلیں. اور لما کس میں. لمبا کا میننگ ہوتا ہے نا جب وقت کے لیے آتا ہے. ٹھیک. چل. ہاں جی. سو یہ میں نے دیکھا ہے نکالا ہے. جو لم ہے نا وہ کیا ہے میننگ دے گا نہیں کا میننگ دے گا. لیکن کب فعل یعنی ماضی میں ہے نا. ٹھیک ہے. لم نہیں کا میننگ دے گا لیکن ماضی کے لیے. ماضی کے لیے. ماضی. لما بھی جو ہے نا یہ لم کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ جو نفی ہوتی ہے نا وہ آپ کے حال میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو اس کی نفی ہوتی ہے وہ حال میں چل رہی ہوتی ہے. لم کی نفی تو ماضی میں رک گئی نا. ہوں. لیکن جو لمحہ ہے اس کی نفی کس میں ہے حال میں چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ٹائم کو وہ کرتا ہے لیکن اس کے جو ہے ہاں، وہ یعنی حال جو میں بھی چلتا ٹائم ہے اس میں وہ حال رہے گا اور ساتھ میں نفی چلے گی اس میں. جبکہ اس میں کیا تھا اس میں ٹائم تھا ماضی اور نفی تھی. اس میں لمحہ اور لم دونوں میں نفی ہے لیکن لم کی نفی ماضی کے لیے اور جو لمحہ ہے اس کی نفی حاضر کے لیے. سمجھ آیا. ہے. جی. کیا سمجھ آیا. کہ لما کی جو ہے وہ نفی جو ہے وہ حال میں چل رہی ہوگی یعنی حاضر ہوں. میں.
لیکن لم کی جو ہے وہ خبر کے لیے ہے، یعنی وہ ماضی میں ہی جو کچھ ہو ہاں رہا ہو اس کی ٹھیک ہے، نفی ہے، یعنی دونوں نفی کے لیے، لیکن ایک ماضی کے لیے نفی ہے، دوسرا دوسرا حال کے لیے. ہوں ہاں جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہوئی، کہتے ہیں جادل تو زیدن، میں نے زید سے بحث کی، میں نے اس سے جھگڑا کیا، ولما یقتنی، لیکن وہ نہیں مانا، یعنی وہ اب بھی نہیں مانا. ٹھیک ہے، چلیں کلیئر ہے. جی. ہوں، سو من جوازم المضارع، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اچھا فعل مضارع ہے، اس کو کچھ ادوات ہیں، کچھ حروف ہیں جو اس کو مجزوم کر دیتے ہیں. جس میں سے ہم نے چار دیکھ لیے، لی، لا، لم اور لما، لیکن یہاں پہ صرف دو گیون ہے، لم اور لا. کون سے دو گیون ہے یہاں پہ؟ ہم سوری باجی، وہ الارم بج رہا تھا، ایک دفعہ پھر سکتے. ہاں ہم نے کہا جو فعل مضارع ہے اس کو کچھ ادوات مجزوم کر دیتے ہیں، لی، لا، لم اور لما. ہم نے چار دیکھے، جس میں سے یہاں پہ کتنے گیون ہیں؟ اس کے اندر لم، دو دو لا، دو. لم لما. ہاں، لا الناہیہ اور لم النافیہ، یعنی دو گیون ہے. جسٹ کون سے دو گیون ہیں؟ لم لا نافیہ. نہیں اور لم. شاباش. تو کہتے ہیں یلزم الفعل المضارع، جو فعل المضارع ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے کب؟ اذا، جب سبقت ہو ادات من ادوات الجزم. سبقت ہو یعنی اس سے پہلے آتا ہے، سبقت ہو یعنی اس سے پہلے آتا ہے. اس سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس سے پہلے ادوات الجزم میں سے کوئی نہ کوئی ادات آتا ہے، مثل جیسے لم النافیہ ولا الناہیہ، جیسے لم نافیہ یا لا ناہیہ ہو گیا. اچھا اب کہتے ہیں ومن علامات جزم المضارع السکون. ٹھیک ہے، فعل مضارع کی مجزوم ہونے کی کیا علامت ہے؟ سکون. سکون. قول. اب اس میں سمجھے ذرا ایک بات کو، فعل مضارع کے دیکھیں بہت سارے صیغے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے میں نے پوری گردان لکھی ہوئی ہے. یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، یفعلنا، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، یفعلون، یفعلون. ہے نا، یہ 14 صیغے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی. جی. اب اس میں سے جو یہ ایسے صیغے ہیں جو بالکل آخر میں نون سے آزاد ہیں، وہ دیکھیں کتنے؟ ایک دو تین چار پانچ، پانچ. ہاں 5. لیکن اگر آپ تفعلوا کو 2 دفعہ تکرار میں آ رہا ہے تو نکال دیں تو پیچھے کتنا بچ جاتا ہے؟ تین. ایک دو تین چار تک. 4 چار بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا. کون سے 4 صیغے ہیں؟ یفعلوا، یفعلوا، افعلوا، افعلوا. تفعلوا. ہاں، سو ان 4 صیغوں میں یفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا، ان 4 صیغوں میں فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے سکون کے ساتھ، یعنی آخری حرف پہ سکون آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان 4 صیغوں میں فعل مضارع کیسی اپنی حالت جزم کو شو کرتا ہوتا ہے سکون مجموع. عادت ہے. کہ ان کے سکون. آخر میں سکون آ جاتی ہے. یعنی جیسے ہے لم یفعل، آخر میں سکون آ گیا. ٹھیک ہے. لم تفعل، آخر میں سکون آ گیا. لم افعل، آخر میں سکون آ گیا. لم نفعل، آخر میں سکون آ گیا. ٹھیک ہے، جی. ایک تو یہ بات ہو گئی، اتنی بات سمجھ آ گئی. جی باجی. جی. اب آپ کچھ صیغے نوٹ کریں جس کے آخر میں نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی سارے صیغے ایسے ہیں جس کے آخر میں نون آ رہا ہے. نون آ نون. رہا ہے. اب اس میں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یفعلنا اور تفعلنا، اس کا نون ہے نون النسوہ، یہ ڈھیٹ نون ہوتا ہے، یہ کبھی بھی حذف نہیں ہوتا. جی. ٹھیک ہے، یفعلنا اور تفعلنا نون النسوہ ہے، یہ کبھی بھی حذف نہیں ہوتا. نہیں. نہیں ہوتا، لہٰذا یہ دونوں تو صیغے نو چینج. ٹھیک ہے، ان کے پیچھے کچھ بھی آتا پھرے یہ ویسے کے ویسے رہیں گے. یفعلنا اور تفعلنا سے پہلے کچھ بھی آئے تو ایسے ہی رہیں گے. یہ ایسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی آپ کو ظاہری طور پر نظر نہیں آئے گی. نہیں. نہیں آئے گی. اب باقی صیغے دیکھیں، یفعلانی، یفعلون، پھر اسی طرح تفعلانی. تفعلانی دیکھیں 3 جگہوں پہ آ رہا ہے تفعلانی، جی. اور پھر تفعلون، اور پھر تفعلینا. کتنے ہو گئے یہ؟
یہ ہو گئے یہ ایک، چار ہو گئی، چار، چار پانچ. پانچ. 5 ہو گئے. ٹھیک ہے، یفعلانی تفعلانی، دو مثنیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، کون سے دو مثنیٰ کے لیے؟ یفعلان یفعلان تفعلان، اور پھر جمع مذکر کے لیے کیا ہے؟ یفعلون تفعلون. کون سے دو جمع یفعلون کے لیے؟ تفعلون، یفعلون یفعلون تفعلون، پھر ایک مؤنث مخاطبہ کے لیے ہے تفعلین. تفعلین، تفعلین. یہ ٹھیک ہے، پوچھنے سو لگی تھی. یفعلانی تفعلانی، یفعلون تفعلون اور تفعلین. 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 یہ 5 ہو گئے نا؟ جی. ہوں. ہاں، پتہ نہیں آگے ٹاپک آئے گا پیچھے گزرا ہے. افعال الخمسہ پڑھا ہے نا افعال الخمسہ؟ افعال الخمسہ. خیال میں بھی آگے آئے گا. خیر، یہ دیکھیں یہ 5 افعال ہیں، ان کو کہتے ہیں افعال الخمسہ. کیا کہتے ہیں ان 5 افعال کو؟ افعال افعال الخمسہ. افعال الخمسہ. یہ افعال الخمسہ بہت مزے کی بات بتانے جا رہی ہوں، نوٹ کریں شاباش. یہ افعال الخمسہ جب بھی منصوب یا مجزوم ہوتے ہیں، یہ افعال الخمسہ جب بھی منصوب یا مجزوم ہوتے ہیں. مجزوم ہوتا ہے، آخر سے ان کا نون حذف ہو جاتا ہے. یعنی ان کی شروع میں لم آئے گا. یس، لما آ جائے، لما آ جائے، لا آ جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آخر سے ان کا نون حذف حذف ہو ہو جائے. جائے. حذف ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی یفعلا ہو جائے گا. لم یہ یفعلا. یفعل، تفعل، یفعلو، تفعلو، تفعلی. صحیح ہے. ٹھیک. تفعلی بڑی ہے، تفعلین تفعلی میں ہو جائے گا. جی، آخر یا سے نون حذف ہو جائے گا. یا آ جائے گی اس کے ساتھ. یا تو آلریڈی ہے لام نا، کے ساتھ. تفعلین. دیکھیں لینا یا آلریڈی لگی ہوئی ہے، آپ نے صرف آخر سے نون جی کو جی حذف کرنا ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں لانی. جی. ہوں. چلیں، سمجھ لگی ہے؟ جی جی. جی والی. تو ایک دفعہ مختصر سا ذرا ریوائز کر لیں. ہم نے کہا جو یہ سنگلز والے صیغے ہیں، یفعلو، تفعلو، جن کے ساتھ نون اٹیچ نہیں ہے، افعلو اور نفعلو، یہ جو 4 صیغے ہیں ان کو ہم مجزوم کیسے کریں گے؟ ان کے آخر میں جزم لگا دیں گے. جزم لگا دیں گے. جزم نہ بولیں، سکون بولیں، کیونکہ جزم واسٹ ٹرم ہے. ٹھیک ہے، جزم ایک گرامیٹیکل ٹرم ہے جو ہم ڈیلی روٹین میں پاکستانی یوز کرتے ہیں سکون کے لیے، حالانکہ جزم ایک گرامیٹیکل ٹرم ہے. اس کا مطلب ہوں. ہر دفعہ سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جزم کا مطلب ہمیشہ سکون نہیں نہیں ہوتا. ہو. نہیں ہوتا. جزم کا کبھی مطلب ہوگا حروف علت کو حذف کر دو. جی جی. ہوں. ٹھیک ہے، کبھی جزم کا مطلب ہوگا نون کو گرا دو. ابھی ہم نے یہ فعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین میں نون کو نہیں گرایا، جی. تو اس میں تو جزم کا مطلب سکون نہ ہوا ہے نا. جی. صحیح. ہاں، لہٰذا ہم کیا بولیں گے؟ یفعلوا تفعلوا یفعلون فعلوا میں یہ مجزوم کیسے ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں سکون ہوتا. سکون آ سکون ہوتا جاتا ہے. ہے. اور یفعلنا تفعلنا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کیونکہ نہیں نون آتی النسوہ. کہ ان کے آخر میں نون النسوہ. نون النسوہ ہے، وہ اپنے اندر تبدیلی برداشت نہیں کرتا. باقی رہ گئے 5 صیغے، یفعلانی تفعلانی، پھر یفعلون تفعلون اور تفعلین. یہ 5 صیغے جب حالت جزم میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا نون حذف ہو جاتا ہے. حذف ہو جاتا ہے. اب یہ جو انہوں نے چیپٹر دیا ہوا ہے نا، اس میں صرف انہوں نے جو فوکس پوائنٹ بنایا ہوا ہے نا، وہ یفعلوا تفعلوا یفعلون فعلوا کے صیغے ہیں. باقی چیزوں کو انہوں نے فی الحال ایڈ نہیں کیا، آگے کہیں نہ کہیں ایڈ کر دیں گے. تو پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دفعہ کچھ تھوڑا ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ اگلی دفعہ جب میں کراؤں تو بلینک ذہن کے ساتھ آپ لوگ نہ بیٹھے ہوئے ہوں. صحیح ہے، تو ریوائز کیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہوں. ہاں، اب دیکھیں کیا ہے، ادرس ولاحظ، پڑھیں اور غور کریں. لم اجد کا، اب دیکھیں یہ کیا تھا؟ اجدو، یہ کیا تھا اصل میں؟ اجدو. اجدو. اجد. ٹھیک ہے، اجدو فعل مضارع تھا، اور فعل مضارع کے آخر پہ کیا ہوتی ہے عموماً؟ فعل مضارع کے آخر میں ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ مج... منصوب. مرفوع. مرفوع. وہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے یعنی آخر میں ضمہ آ رہی ہوتی ہے. رف آ فعل رہی ہوتی مضارع ہے. مرفوع ہوتے ہیں آخر میں. رف آ رہی ہوتی ہے. ہاں رف نہ بولے اگین، رف جو ہے نا ایک بہت واسٹ ٹرم ہے. یہاں پہ اجیدو میں کیا ہے، ضمہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. رف آ ٹھیک ہے، رہی ہے خالی. سو لم اج، یہ یہاں پہ تھا اجیدو. اب شروع میں لم لگا، اس لم کی وجہ سے کیا ہوا، یہ پیش کس میں چینج ہو گئی، یہ سکون میں. سکون میں چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، سو لم اجد کا. اسی طرح یہ تھا قدم یقدمو، میم پہ پیش تھی لیکن لم کی وجہ سے کیا ہوا، سکون لگ گیا. سکون لگ گیا، لیقدم. اسی طرح یہ کیا تھا نیکسٹ، یمارس. یمارس سو. شاباش، یمارسو تھا لیکن لم کی وجہ سے کیا آ گیا، یمارس سکون لگ گیا. سکون لگ گیا. اسی طرح تتنا، ول. ہاں کیا تھا یہ، تتناولو. تتناولو، لیکن کیا بن گیا لم کی وجہ سے، تتناول سکون. سکون آ گیا آخر میں. اسی طرح یہ اگلا دیکھیں، یہ اصل میں کیا تھا، ینقصو. ینقصو، لیکن کیا آ گیا یہاں پہ، ینقص دئی آ گیا ینقص، سکون. سکون آ گیا. اچھا اب آگے دیکھیں ذرا، لا کی وجہ سے بھی کیا لگنا چاہیے آخری حرف پہ، لا کی وجہ سے بھی آخری حرف پہ یہی لگنا چاہیے سکون. سکون لگنا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیں تأکل، اصل میں یہ کیا تھا، تأکلو. تأکلو، لیکن لا لگا تو اس کی وجہ سے کیا بن گیا، تأکل سکون. سکون. ٹھیک ہے، سو لا تأکل. اب لیکن یہاں پہ دیکھیں نیچے زیر لگی ہوئی ہے، ریزن معلوم ہے کیوں لگی ہے زیر، پھر یہ نہیں نہیں ہم سمجھ. اصل میں دیکھیں لا تأکل میں لام بھی ساکن تھا، یہ میں نے کافی دفعہ بتایا ہے، اب دو غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے، تأکل میں لام ساکن تھا اور آگے الخبز میں بھی لام ساکن تھا. کیا اجتماعی ساکنین ہو گئے، دو ساکن اکٹھے آ گئے. جی 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 جی. اور جب ٹھیک بھی ٹھیک. دو ساکن دو کلمات میں اکٹھے آتے ہیں تو زیادہ تر 99.9% کیسز میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سکون کو ذیل. اب مطلب یا تو زیر اگر دے وہ دیں. اس میں دے دیتے ہیں نہیں تو ہاں ڈراپ کر دیتے ہیں اگر مد آتی ہے تو، لیکن ہاں یہاں پہ زیر. ہاں ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا 99.9%، کیونکہ وہ 0.01 کیسز رہ جاتے ہیں نا جس میں حروف مدہ کور ہو جاتے ہیں اور باقی کیسز کور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن 99.9% کیسز میں ہم نے کیا کر دینا، یہ 99% کیسز بول رہے ہیں. سو 99% کیسز میں ہم نے کیا کر دینا ہوتا ہے، التقاء ساکنین میں پہلے ساکن کو زیر دے دینی ہے. دیر دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ والی جو کسرہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فقط للقراءہ، یعنی یہ صرف ریڈ کرنے کے لیے ہے، باقی اس کا گرامر میں کوئی رول نہیں ہے. نہیں ہے. سو لا تأکل، یہ کیا ہے، لا تأکل، یہاں پہ زیر کیوں لگی، ارتقاء ساکنین کی وجہ سے. التقاء ساکنین کی وجہ سے. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ حقیقتاً کیا تھا نیکسٹ والا، یہ تھا لا تشرب. لا تشرب. لا نہیں نہیں تشرب. حقیقتاً کیا تھا، حقیقتاً کیا تھا، وہ باقی پر پیش تھا. کس کے اوپر، باقی اوپر پیش. با کے اوپر پیش تھا. ہاں اب لا کو نہ پڑھے نا، اگر لا کو پڑھ لیا تو پھر تو وہ پھر لا تشربو نہیں ہو سکتا نا. جی جی جی. تو یہ حقیقتاً کیا تھا، تشرب. تشربو. تشربو تھا. کیا تھا یہ حقیقتاً، تشربو. تشربو. جب لا لگا تو یہ کیا بن گیا، تشرب. باقی سکون آ تشرب، با پہ سکون آ گیا. اب یہاں پہ دیکھیں با بھی سکون والا، آگے الحلیب میں لام بھی سکون والا، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے اس پہ کیا لگ گئی، زیر لگ گئی. زیر لگ گئی. اسی طرح اگلا پڑھ کے بتائیں کہ یہ حقیقتاً کیا تھا، لا. ایک نہ منٹ. نہ لا نہ لا. پڑھے نا، سوری سوری سوری. تب تعیدو. تب تعیدو. ٹھیک ہے، یہ حقیقتاً تھا تب تعیدو. جب اس کے ساتھ لا لگا تو پھر کیا بنا گیا، تب تعید. دال کے لا اوپر. تب تعید، سکون آ گیا. اب دال پہ بھی سکون ہے اور آگے الیوم کے لام پہ بھی سکون ہے، تو پھر کیا ہوا، التقاء ساکنین کی وجہ سے زیر آ گیا. التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن کو زیر آ گئی. اسی طرح یہ حقیقتاً کیا تھا، تتناولو. تتناولو، لام پہ ضمہ تھی لیکن لا ناہیہ کی وجہ سے کیا بن گیا، لا تتناول لا سکون. تتناول، آخر میں سکون آ گئی. اب دیکھیں یہاں پہ بھی سکون آگے، الدوا میں جو پہلا دال ہے وہ بھی ساکن، التقاء ساکنین ہو گئے تو پہلے ساکن کو
कसरा दे दी। कसरा दे दी। इसी तरह है, हकीकतन ये क्या था नेक्स्ट? तो तो साफिर, तो हकीक साफिरू। तुसाफिरू, शाबाश। और ला लगा तो फिर क्या बन गया? ला तो साफिर। तुसाफिर, शाबाश। अब ये जब तुसाफिर बना, रॉ पे भी सुकून, आगे लाम पे भी सुकून, तो इल्तिकान साकिन की वजह से कसरा दे दी। हाँ, ये जरूर मेंशन किया करें कि इल्तका साकिन की वजह से पहले साकिन को कसरा दे दी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, पहले इल्तका साकिन, साकिन की वजह से। पहले साकिन को कसरा दे दी। हाँ, बस एक चीज नोट रखिएगा कि जो ला नाहिया होता है ये हमेशा हाजिर की सीगों पे दाखिल होता है, क्योंकि हुक्म आप सामने वाले बंदे को दे सकते हैं, किसी गायब बंदे को नहीं दे सकते या मुतकल्लिम को नहीं दे सकते। ठीक है, जो ला नाहिया है वो हमेशा किन सीगों के लिए एप्लीकेबल है? हाजिर के सिगों के लिए, हाजिर की सीगों के लिए, क्योंकि हुक्म हमेशा किसको दिया जाता है? सामने वाले को। सामने वाले को। ठीक है, सो ला नाहिया क्या नेगेटिव ऑर्डर है, नहीं आपको किसी काम से, आप किसी काम को करने से मना कर रहे हैं किसी को। ठीक है। चलिए, अब वो कहता है आप क्या करें, अदखिल, आप दाखिल करें लम, लम को अल अफ़आल तालिया, यानी अफ़आल यानी अफ़आल, अतालिया यानी हाँ आने तालिया। वाले। ठीक है, अतालिया हाँ, यानी फॉलोइंग। ठीक है। और कहते हैं वबितहा बिशक्ल, शक्ल क्या, किसको कहते हैं मालूम है? शक्ल यानी इसके अराब को कहेंगे। हाँ, हरकत को, एराब नहीं, हरकत को। ठीक है। ठीक है, एराब जो है ना ग्रामेटिकल टर्म है, और जो हरकत है वो जनरल टर्म है। सही है। ठीक है, हरकत। हाँ, अब हमारा वही मसला ये है कि हम उर्दू में ना जनरल टर्म्स की बजाय ग्रामेटिकल टर्म्स यूज करते हैं, जैसे जज्म बोल देते हैं। अब जज्म नहीं बोलना चाहिए, सुकून बोलना चाहिए, है ना। इसी तरह हमें मतलब लगता है एराब देने का मतलब है जबर जेर पेश देना, हालांकि एराब डिटेल टर्म होती है। जैसे हम बोलेंगे मोहम्मदुन मुब्तदा मरफू अलामत रफ़ यद्दमत ज़ाहिरतु फ़ी आखिरी, यक़रअ साहिबदा खबर फ़ी महल रफ़। ठीक है, तो ये ठीक है। होता है बेसिकली एराब देना। जबकि जो जबर जेर पेश देना उसको क्या कहते हैं? शक्ल या उसको हाँ, वो हरकत कहते हैं। शाबाश, शक्ल कहेंगे या हरकत कहेंगे। सो कहते हैं वद्बितहा बिशक्ल, और उसमें आपने हरकत जरूर मेंशन करनी है। ठीक है। अब ठीक है। जैसे मोहम्मदुन यक़रअ सहीफता, अब लम लगाए तो क्या हो जाएगा? अ, अच्छा, लम लगाया तो मोहम्मदुन। अच्छा, आखिरी वाला इसका जो है कॉल की शक्ल में, हाँ, पहले तो फेल ढूंढे ना, फेल कहाँ है? पहले पहले मोहम्मदुन, मोहम्मदुन हम्म, तफ़ाल नहीं, फेल, ये फेल मुझे बताया, मोहम्मदुन यक़रअ सहीफता, यहाँ पे फेल कहाँ पे मौजूद है? फ़ैल है यक़रा। हाँ जी, ठीक है, मोहम्मद पे अटकी हुई थी लड़की, ध्यान से। इसमें ठीक है। ठीक है, सॉरी। फेल ढूंढना है ना, इससे पे तो नहीं अटकना। सो मोहम्मदुन यक़रअ सहीफता, यक़रअ है फेल, अब यक़रअ है, लम लगाए तो क्या बन जाएगा? लम य लम लगाया तो आगे यक़रा, यक़रा यक़रा। हो जाएगा। आप देखिए, यक़रा में हमजा साकिन है, और आगे आगे अब लाम साकिन भी हो गया। हाँ हाँ इत्तेकाल, अलामत खौद, तो फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लम, हमजा के नीचे कसरा लग जाएगी, पहले यानी पहले इत्तेकाल साकिन के नीचे कसरा लग जाएगी। इल्तिका बन साकिन में पहले साकिन के नीचे कसरा लग जाएगी। पढ़ के बताएं। लम यक़रा इस सहीफ़त। शाबाश, लम यक़रा इस सहीफता। आगे सारे सॉल्व कर लेंगे कि शुरू में बस लम लगाते जाना है? फेल, ठीक है। फेल मुजारे के शुरू में, जहाँ पहले एक फेल और। मुजारे ढूंढना है। ठीक है, फेल मुजारे मिलेगा तो फिर आपने लगाना है, वरना जो है ना आगे पीछे की हरूफ पे नहीं लगाना। हाँ, सही है। ठीक, फिर मुजारे में ठीक। चलिए, हाँ फेल मुजारे पे लगाना है। आगे देखिए, वो कहते हैं अदखिल ला अन्नाहिया, अब क्या आप दाखिल करें? अदखिल, अच्छा ये वाला मैं इस तरफ रख के वाला ला नाहिया, यानी उसको जो है हम्म रोकने वाला है, नेगेटिव उसको ऑर्डर देना दाखिल है। करें किस पे? अल तालिया। अफ़ाल तालिया में हम्म तालिया क्या है? फेल के जो है उसमें फॉलोइंग नीचे, हाँ फॉलोइंग हाँ, ये ठीक जो है, जो नीचे आ रहे हैं, यानी उन अफ़ाल पे आप लानाहिया दाखिल करें। वबितहा बिशक्ल,
اور اس کی جو ہے وہ لگائیں، حرکات لگانے میں. حرکات لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے کیا ایک مزے کی بات بتائی تھی کہ جو لا ناہیہ وہ ہمیشہ کس فعل کے کون سی صیغوں پہ داخل ہوتا ہے؟ لا ناہیہ فعل کے سوری فعل کے آپ نے بتا تھا، ایک سیکنڈ لکھتے ہیں، حاضر کے صیغوں میں. حاضر کی صیغوں پہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فعل کے کس کی صیغوں پہ داخل ہوتا ہے؟ حاضر کے صیغوں میں. حاضر کی صیغوں پہ. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے یلعب الکرۃ اور یدرس الطب اور یترک الدواء یکتب بالقلم یغادر مکہ. اب یہاں پہ یہ سارے کے سارے غائب کے صیغے ہیں. آپ کو پہلے اس کو کس میں چینج کرنا ہے؟ ان کو حاضر کے صیغوں میں. حاضر میں. ٹھیک ہے. یہ جو یا ہوتی ہے یہ غائب کی ہوتی ہے. یا کس کی ہوتی ہے؟ غائب کی. غائب کی ہوتی ہے. اور حاضر کے لیے تا لگتی ہے. حاضر کے لیے تا لگتی ہے. تا لگتی ہے. اب دیکھیں یہ لعبو کیا بن جائے گا؟ تلعب. تلعبو. اب شروع میں لا ناہیہ لگا دیں. لا ناہیہ لگایا تو آم، لا یا لا تلعب. لا تلعب. اب دیکھیں لا تلعب با ساکن اور پھر الکرۃ میں لام ساکن تو ہم، تو یہ جو ہے لام ساکن اور دونوں ارتقاء ساکن ہیں. فرسٹ والے میں یعنی پچھلے والے میں زیر کسرہ لگ جائے گی، با کے نیچے کسرہ لگ جائے گی. پڑھ کے لا بتائیں. لا یلعب القرى. نہ لگے لا بھی بول رہی ہیں آپ. لا نہیں سوری لا تلعب، لا تلعب القرى. کرۃ. شاباش. ٹھیک ہے. لا تلعب الکرۃ. تو یہ آپ نے لکھ کے سالو کرنا ہے تب ایزیلی سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بغیر مسٹیکس کے. ٹھیک ہے. سو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غائب کے صیغوں کو کس میں چینج کرنا ہے؟ غائب کے صیغوں کو حاضر کے صیغوں میں کرنا ہے. حاضر کی صیغوں میں. جب حاضر کی صیغوں میں چینج ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا لگایا اور سکون دے دیا. ہاں جی. اور پھر اگر التقاء ساکنین ہو رہے ہو تو پہلے ساکن کو کسرہ دے دی. کلیئر ہے. کر دیا. ٹھیک ہے.